الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن خير الكلام كلام الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق اللہ علیہ. معزز و محترم دینی بھائیوں، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتے ہیں اس نعمت پہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اور دنیا کے سارے انسانوں کو دین اور ایمان کی شکل میں عطا فرمایا. اور اللہ کے حمد و شکر کے بعد اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بھائیو، قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورہ ماعون کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اسی
سورہ کی مختصر تشریح آپ کی خدمت میں پیش کروں گا آج کی اس خطبہ جمعہ میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس چھوٹی سی سورہ میں ہمارے اخلاق کے تعلق سے اور ہماری عبادت کے تعلق سے گفتگو کی ہے، اور ایک مومن کی کیا پہچان ہونی چاہیے، مومن کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے، اور ایک منافق کی کیا پہچان ہوتی ہے، ان کے اندر کیا خرابی پائی جاتی ہے۔ ان باتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی سورہ میں فرمایا ہے۔ سارے بھائیوں کو یہ سورہ یاد ہوگی، نماز میں ہم اکثر پڑھتے ہیں اس کو، سورہ معون کے نام سے اس سورہ کو ہم جانتے ہیں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدع الیتیم، یہی وہ لوگ ہیں جو یتیم کو دھکا دیتے ہیں، یتیم کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو مسکین کو کھلانے پر ابھارتے نہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، تو ایسے نمازیوں کے لیے بربادی ہے، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نماز سے بے خبر ہوتے ہیں۔ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، دکھاوے کے لیے عمل کرتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو دینے سے بھی انکار کرتے ہیں، چھوٹی چیزوں کے لیے بھی منع کر دیتے ہیں۔ یہ سورہ کا ترجمہ تھا میرے بھائیوں، اور ترجمہ سے آپ نے اندازہ لگایا اس سورہ میں ان خرابیوں کا تذکرہ ہے جو خرابیاں ایک غیر مسلم کے اندر اور ایک منافق کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ان خرابیوں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اس میں ہوشیار رہنے کا حکم دیا، اور ایک مومن، ایک ایمان والا جس کے اندر ایمان ہو، جو اسلام کا ماننے والا ہو، ان کے اندر یہ چیزیں، یہ خصلتیں، یہ برائیاں نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بظاہر اس سورہ میں خطاب کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیت، کیا آپ نے دیکھا؟ یہ ایک اللہ تبارک تعالیٰ کا اسلوب ہے، طریقہ ہے کہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا، لیکن دکھانا مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے، بلکہ سارے لوگوں کو اس میں مخاطب کیا گیا، اور ان لوگوں کی خرابیاں بیان کی گئی ہیں جو دین اسلام کو نہیں جانتے ہیں، جو دین اسلام سے نفرت کرتے ہیں، جو دین سے دور ہے، جو دین کے دشمن ہیں، ایسے لوگوں کی خرابیوں کو بیان کیا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا گیا کہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں ایسے لوگوں کو جو دین کو جھٹلاتے ہیں، دین اسلام اور دین آخرت کو بھی کہتے ہیں، مالک یوم الدین، نمازیں پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، کہ اللہ تعالیٰ تو آخرت کے دن کا مالک ہے۔ تو دین اسلام کو بھی کہتے ہیں جس دین کو ہم لوگ مانتے ہیں، اور دین جو ہے وہ جزا اور سزا کے دین کو بھی کہتے ہیں، یعنی آخرت کے دن۔
تو جو ایمان لانے والے لوگ نہیں ہیں، جو اسلام کے دشمن ہے، جو اسلام کی انکار کرنے والے لوگ ہیں، اور اس سورہ میں منافقین بھی مخاطب ہے، یہ سارے لوگ ایسے ہیں جو دین کو جھٹلاتے ہیں، جو دین پر یقین نہیں رکھتے ہیں، دین پر ایمان نہیں لاتے ہیں اور دین کو جھٹلاتے ہیں۔ تو پہلی جو خرابی ہے اسلام کے نہیں ماننے والوں کے اندر اور اسلام کے جھٹلانے والوں کے اندر، جو اس کے اندر پہلی خرابی وہ یہی کہ وہ دین کو جھٹلاتے ہیں، دین پر ان کا ایمان ہی نہیں ہے، اور جب دین پر ان کا ایمان نہیں ہے، آخرت پر ان کا یقین نہیں ہے، تو اس کے نتیجے میں کیا کرتے ہیں؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، ایسے لوگ جو ہے یتیموں کا خیال نہیں کرتے۔ یہ اخلاقی تعلیم دی جاتی ہے کہ جو دین کو نہیں ماننے والے لوگ ہوتے ہیں، جن کا آخرت پر یقین نہیں ہوتا، آخرت پر ایمان نہیں ہوتا ہے، ایسے لوگ یتیموں کو دھکا دیتے ہیں، ایسے لوگ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں۔ یہ آیت دراصل ابو جہل کے تعلق سے نازل ہوئی، اور ایک تفسیر میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ابو جہل کے پاس ایک یتیم گیا اپنا حق مانگنے کے لیے، اس کا حق وہ دبا کے رکھا ہوا تھا، تو اس یتیم کو ابو جہل نے، جو اسلام کا دشمن تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن مکہ میں، ابو جہل نے اس یتیم کو دھکا دیا اور اس کو اس کا حق دینے سے انکار کر دیا، اور جو دوسرے وہاں پہ کفار مکہ مشرکین موجود تھے، تو ان لوگوں نے مذاق کے انداز میں یتیم سے کہا، مذاق اڑاتے ہوئے استہزاء کے انداز میں، کہ تم جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا، وہ تمہارا جو ہے حق دلا دے گا، وہ تم کو جو ہے تمہارا حق دلا دے۔ وہ یتیم بچہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرا حق ابو جہل کے پاس ہے، میں اس کے پاس مانگنے گیا، اس نے مجھے دھکا دیا اور دینے سے انکار کر دیا، اور ان لوگوں نے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ مجھے حق دلا دیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو میں اس سے بات کرتا ہوں، اور اس بچہ کو لے کر کے، اب مکہ کا حال جانتے ہیں، اس وقت کتنا ظلم ہو رہا تھا مسلمانوں پہ، مسلمان مظلوم تھے اس وقت، اور تھوڑی سی تعداد تھی مسلمانوں کی، اور بالکل مسلمانوں کو مٹانے کے کا جو ارادہ وہاں کے کفار نے کر لیا تھا۔ تو ایسی صورتحال میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت، آپ کا جوش، آپ کا جذبہ، ہم دیکھیں کہ کتنا آپ نے ایسے موقع پر بھی اپنی ہمت کا مظاہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اس یتیم کی بات کو رکھنے کے لیے اور یتیم کا حق دلانے کے لیے، اس کی دلجوئی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو میں تمہیں تمہارا حق دلاتا ہوں، اور اس یتیم بچہ کو لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے گھر گئے، اور ابو جہل کو آواز دی، ابو جہل نکلے، اور پھر ابو جہل کے اندر اتنا خوف طاری ہو گیا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے، اتنا ڈر، جو اتنا بڑا دشمن تھا اور اس سے لوگ ڈرتے تھے۔ ایک بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ دو لوگوں میں سے کسی ایک کو جو ہے تو اسلام لانے کی توفیق عطا کر دے، تاکہ ہمارے دین کے اندر مضبوطی آ جائے، اسلام میں مضبوطی آ جائے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہ تبارک تعالیٰ سے کہ دو لوگوں میں سے کم یہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک کو تو ایمان کی توفیق عطا کر، یا تو ابو جہل کو یا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا کی، اور انہیں اسلام کی۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے کہ حضرت یہ ابو جہل کتنا مضبوط اور طاقتور اور کتنا اثر رکھنے والا وہ شخص تھا مکہ کے اندر۔
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے پاس گئے اس یتیم کو لے کر کے، تو غیبی طور پہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہوا ہے کہ اس کے اندر خوف طاری ہو، وہ ڈر گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی ڈر کر اس نے بات کی. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ابو جہل، اس یتیم کا حق تم فوراً لوٹاؤ، فوراً دے دو. اور ابو جہل گیا گھر سے، اس کا جو بھی مال پیسہ جو بھی اس کے پاس اس کا حق تھا وہ لا کر کے فوراً یتیم کو دے دیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم کو لے کر کے وہاں سے چلے گئے. تو جو دوسرے کفار اور مشرکین یہ منظر دیکھ رہے تھے، تو وہ پھر ابو جہل کے پاس آئے اور کہا کہ اے ابو جہل، تم تو بہت بڑے جو ہے اسلام کے دشمن ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو، لیکن ایک بات پر تم کیسے ڈر گئے، کیسے اس کا حق دے دیا تم نے، تمہارے اندر یہ خوف کیسے پیدا ہو گیا؟ ابو جہل نے کہا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اس بچے کا حق دلانے کے لیے، تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں طرف جو ہے ایک لڑنے والے جو ہے جنگجو ان کے پاس موجود ہیں، جو اپنے ہتھیار لے کر کے کھڑے ہیں. اور مجھے ایسا دل میں ڈر ہوا کہ اگر میں نہیں دوں گا اس کا حق، یہ لوگ مجھ پر جو ہے جو ان کے باڈی گارڈ ہے، جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں ہتھیار لے کر کے، مجھ پر حملہ کر دے گا اور میرا کام تمام کر دے گا. اس ڈر اور خوف سے میں نے اس کو جو ہے فوراً اس کا حق دیا. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ غیبی مدد اور یہ معجزہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. اور بہرحال اس آیت میں مقصد یہ ہے کہ اسلام نے کس قدر یتیم کا خیال کیا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ چیز، یہ صفت، یہ کوالٹی جو اسلام کی ہے، یہ اور کسی اور مذہب میں نہیں ہے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے تعلق سے بہت ہی حساس رہنے کا حکم دیا ہے، اور فرمایا کہ یتیموں کی مال میں جو زیادتی کرے گا تو وہ جو ہے یہ حق کبھی معاف نہیں ہونے والا ہے. اور جو یتیم کی کفالت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یتیم کے خیال کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یتیم کو دیکھ بھال کرنے والے، یتیم کو کھلانے اور کپڑا پہنانے والے، اور ان کے جو ہے ان کو پالنے پوسنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ انا وکافل الیتیم کہاتین. آپ نے 2 انگلی کا اشارہ کیا، اپنے دونوں انگلیوں کا اشارہ کیا، اور کہا کہ جس طرح سے یہ 2 انگلیاں ہیں ایک دوسرے کے بغل میں، ایک دوسرے کے ساتھ یہ 2 انگلیاں ہیں، اسی طرح سے قیامت کے دن میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کا خیال کرنے والا، یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا قیامت کے دن ایسا ہی ہم لوگ ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں. تو شریعت اسلام نے بہت زیادہ تاکید کی ہے یتیم کے تعلق سے حساس رہنے کے بارے میں. ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرہ میں اور ہمارے علاقے میں جو بھی یتیم ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، یہ مسلمانوں کا دینی فریضہ ہے، اور اس طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے. یتیموں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے. یہ سورہ میں پہلی جو خرابی بتائی گئی ہے ایمان نہیں لانے والوں کی، وہ یہی کہ جو اسلام کے دشمن ہوتے ہیں، جو مومن نہیں ہے، وہ یتیموں کا خیال نہیں کرتے، جیسا کہ ابو جہل نے نہیں کیا. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. اسی طرح جو ایمان لانے والے لوگ نہیں ہوتے ہیں، وہ مسکینوں کو کھلانے پر وہ ابھارتے نہیں ہیں لوگوں کو، مسکینوں کا بھی خیال نہیں کرتے. غریب، فقیر، مسکین، ان کا خیال کون رکھتا ہے؟ ان کا خیال اسلام نے ان کو حق دیا ہے. اور جو اسلام کو ماننے والے ہوتے ہیں وہ مسکینوں کا خیال کرتے ہیں. اسی لیے قرآن میں مختلف جگہوں پہ، حدیث میں، مختلف احادیث میں یتیم پر، مسکینوں پر، غریبوں پہ خرچ کرنے کے بارے میں کہا گیا، مسکینوں کو کھلانے کے بارے میں کہا گیا، انفاق کے بارے میں کہا گیا، صدقہ و خیرات کے بارے میں کہا گیا. اور ایک جگہ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت میں جانے کے لیے ایک شرط ہی لگا دیا ہے کہ جب جنتی لوگ قیامت کے دن جہنمی سے سوال کریں گے، جنت کے لوگ جہنمی سے سوال کریں گے،
ما सलककुम फी सकर, अरे मेरे भाइयों तुम कैसे जहन्नम में आ गए? दुनिया में तो साथ ही साथ थे, तुम्हें एक साथ हम लोग खाते थे, पीते थे, कारोबार करते थे, तजारत करते थे, सारा काम साथ चलता था, लेकिन आज तुम जहन्नम में कैसे आ गए? जन्नती लोग सवाल करेंगे जहन्नमियों से, तो जहन्नमियों का जवाब होगा लम नको मिनल मुसल्लीन, कि मेरे भाई दुनिया में हम नमाज नहीं पढ़ते थे, वलम नको नुतिमुल मिस्कीन, और मेरे भाई हम दुनिया में जो है गरीबों को खिलाते नहीं थे, खर्च नहीं करते थे गरीब, पैसा को बचा बचा करके बैंक बैलेंस करते थे, पैसा को छुपा करके रखते थे, गिन गिन करके पैसा को रखते थे, गरीबों पर खर्च नहीं करते थे, गरीबों को खिलाते नहीं थे। जानने में लोग जवाब दिए, कुरान करीम कह रहा है जहन्नम में जाने की वजह वो बताएंगे। लम नको मिनल मुसल्लीन, नमाज नहीं पढ़ते थे, वलम नको नुतिमुल मिस्कीन, मिस्कीनों को नहीं खिलाते थे, मिस्कीनों पर खर्च नहीं करते थे, वकुन्ना नखूदु माल खाइदीन, और दुनिया में हम क्या करते थे? लहवो लईब, बेकार फजूल के कामों में लगे रहते थे, फजूल कामों में, गलत कामों में, दुनियावी कामकाज, ऐसे कामकाज जिससे दीन को कोई फायदा होने वाला नहीं था, जिससे समाज को कोई फायदा होने वाला नहीं था, जिससे मुआशरे को कोई फायदा होने वाला नहीं था, ऐसे कामों में अपना वक्त बर्बाद करते थे। फजूल काम, लग़वियात कहा जाता है, लग़व और फजूल कामों में, बकवास करने में, किसी की ग़ीबत करने में, किसी का मजाक उड़ाने में हम अपना वक्त गुजारते थे, और गलत चीजों को देखने में, गलत चीजों के पीछे अपना वक्त लगाते थे। ये उनका जवाब होगा हत्ता अतानल यकीन, यहाँ तक कि मौत आ गई और हम जो है जहन्नम में, ये उनका जवाब होगा। मोहतरम भाइयों, इतनी ज्यादा अहमियत है दीन इस्लाम में मिस्कीनों का ख्याल रखने का, मिस्कीनों पर खर्च करने का, गरीबों का ख्याल रखने का, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की कितनी बड़ी है। तो ये जो दूसरी खराबी बयान की गई है, जो ईमान नहीं लाने वालों के अंदर ये चीजें होती है, और फिर जो तीसरी खराबी बयान की गई है, वला यहुद वला तामिल मिस्कीन फवैलुल लिल मुसल्लीन, तो तीसरी खराबियां होती है वो जिनके अंदर ईमान नहीं होता है, तो वो मुसलमानों को दिखाने के लिए, खास करके मुनाफिकीन जो थे उस जमाने में, वो इस तरह से नमाज पढ़ते थे कि सिर्फ उनकी नमाज जो दिखावा होती थी। फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, अपनी नमाजों से बेखबर रहते थे। मुनाफिकीन जो बज़ाहिर वो धोखा देते थे मुसलमानों को, और मुसलमानों के साथ रहते थे, मुसलमानों के मजलिस में होते थे, और ये जाहिर करते थे कि हम भी मुसलमान हैं, सिर्फ धोखा देने के लिए, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन अंदर से वो जो है, जो अल्लाह के दुश्मन होते थे, इस्लाम के दुश्मन होते थे, उनसे वो मिले रहते थे। ऐसे मुनाफिकों की खराबी को अल्लाह ताला ने वाज़ेह कर दिया, और मकसद ये है कि जो ये खराबी एक मुनाफिक के अंदर पाई जाती है, ये खराबी किसी मुस्लिम के अंदर नहीं पाई जाती है। किसी मुस्लिम के अंदर ये खराबी नहीं होनी चाहिए। मुनाफिक के अंदर जो कमजोरी होती है, वो बज़ाहिर नमाज तो पढ़ता है, लेकिन नमाज से वो बेखबर होता है। वल्लज़ीना हुम युराऊन, और जो भी वो अमल करते हैं वो सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं, दिखाने के लिए। तो ईमान लाने वालों का जो सेवा होना चाहिए, मुसलमानों के अंदर जो खूबी होनी चाहिए, वो रियाकारी नहीं होनी चाहिए। रियाकारी इस्लाम में सख्त नापसंद अल्लाह ताला ने किया है। दिखावे के लिए कोई काम करना, हम नमाज पढ़ते हैं, हम रोजा रखते हैं, हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, लेकिन अगर हमारी नीयत में ये बात आ जाए कि लोग हमें सिर्फ नमाजी कहे,
لوگوں کے نظر میں ہم ایک نیک بن جائیں، لوگ ہم کو نمازی سمجھنے لگے، لوگ ہم کو جو روزے دار کہنے لگے، لوگ ہم کو حاجی کے نام سے یاد کریں، اس لیے ہم لوگوں کے اندر اپنا دبدبا اور روک ڈالنے کے لیے ہم حج کرنے چلے جائیں، اس کے بعد سے ہم جب آنے کے بعد لوگ ہم کو حاجی کے ہماری عزت ہو، ہمارا احترام ہو، اور جو ہے ہمارا جو ایک چھاپ پڑے معاشرے میں، ہماری جو ہے دولت کا اثر ہو، تو اس طرح کی ریاکاری جو ہے اسلام قطعاً پسند نہیں کرتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ایسے ریاکاروں کو قیامت کے دن جہنم میں ڈال دیا جائے، اور وہ جب کہے گا کہ دنیا میں ہم تو نماز بھی پڑھتے تھے، ہم روزہ بھی رکھتے تھے، ہم خرچ بھی کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے گا کہ تم صرف اس لیے کرتے تھے تاکہ تمہارا دنیا میں نام ہو، تاکہ تمہارا دنیا میں بول بالا ہو، تاکہ دنیا میں تمہاری شہرت ہو، وہ تو تم پا چکے دنیا میں، اب یہاں پر تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، اور منافقوں کی جو ایک نشانی ہے وہ یہ کہ منافقین کے اندر یہ خرابی پائی جاتی ہے کہ منافقین چھوٹی چیزوں کو بھی دینے سے انکار کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دینے سے منع کر دیتے ہیں۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا، اسلام یہ سکھاتا ہے کہ معاشرہ میں ہماری محبت، مسلمانوں کا آپس میں تعلق، مسلمانوں کا آپس میں میل جول اتنا مضبوط ہونا چاہیے، ایک دوسرے پہ خرچ کرنے کا جذبہ، ایک دوسرے کے وقت میں ضرورت پہ کام آنے کا جذبہ، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ ایک ایمان لانے والوں کے اندر ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان کے اندر یہ خرابی پائی جاتی ہے، وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا نہیں کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیز جو ان کو ضرورت پڑ جائے اور اس کو دینے سے اگر کوئی مسلمان انکار کر دے رہا اپنے مسلمان بھائی کو، کیا کہ اس میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ ایک مومن کی جو پہچان ہوتی ہے، مومن اپنے مسلم بھائی کا، اپنے پڑوسی کا، اپنے سماج میں رہنے والوں کا خیال کرتا ہے، ان کی چھوٹی چھوٹی ضرورت کو پوری کر دیتا ہو۔ کوئی چیز اگر ضرورت پڑ جائے مانگنے آئے تو واپس نہیں کرتا، لوٹاتا نہیں، اس کو واپس نہیں بھیجتا ہے، بلکہ مسلمان اس ضرورت کو پوری کرتا ہے۔ یہ مسلمان کی صفت ہے، اور جس کے اندر یہ صفت نہیں پائی جاتی ہے تو قرآن نے واضح کر دیا کہ وہ پھر یہ صفت منافق کی ہوگی۔ منافق جو ہے چھوٹی چیزوں کو دینے سے بھی، معمولی چیزوں کو دینے سے بھی وہ انکار کر دے گا۔ تو میرے محترم بزرگ بھائیوں، اس سورہ کے ذریعے سے جو ہمیں نصیحت، جو ہمیں پیغام، جو ہمیں سبق اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا ہے، یہ خرابیاں جو ایک غیر مسلم کے اندر پائی جاتی ہے، یہ خرابیاں جو ایک منافق کے اندر پائی جاتی ہے، یہ خصلتیں، یہ برائیاں جو غیروں کے اندر پائی جاتی ہے، ایمان لانے والوں کے اندر یہ برائیاں نہیں ہونی چاہیے، ایمان لانے والوں کے اندر یہ جو ہے خرابیاں نہیں ہونی چاہیے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ہم جب ایمان لانے والے ہیں تو ہمیں آخرت کے دن پر پختہ یقین ہونا چاہیے، ہمیں جو ہے یتیموں کا خیال کرنا چاہیے مومن ہونے کے حیثیت سے، ہمیں جو ہے مسکین اور غریب پر خرچ کرنا چاہیے، ہمیں جو ہے نماز میں دل لگانا چاہیے، اور ہمیں جو ہے ریاکاری سے بچنا چاہیے، دکھاوا سے بچنا چاہیے، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنے مسلم بھائیوں کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ وہ صفات ہے جو ہمارے اندر پائی جانی چاہیے، یہ وہ کوالٹیز ہے جو ایک مسلمان کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہے میرے بھائیوں، تو ہم اپنا احتساب کریں، اپنا جائزہ لیں، اپنی زندگی میں جھانکیں کہ ہمارے اندر ایمان کتنا باقی رہ گیا ہے، ہمارے اندر اسلام کتنا باقی رہ گیا ہے۔ کہ ایسا تو نہیں کہ ہماری پہچان، ہماری صفت جو ہے وہ غیر مسلموں سے مل رہی ہے، منافقوں سے مل رہی ہے، تو یہ خود ہم اپنا جائزہ ہم لے سکتے ہیں، اور اسی حساب سے ہم اپنے اندر تبدیلی کر سکتے ہیں، بلکہ تبدیلی کرنا ہی ہے۔ جب ہمیں آخرت چاہیے، جب ہمیں اللہ کی خوشنودی چاہیے، جب ہمیں جنت چاہیے، تو اپنے اندر تبدیلی لانی پڑے گی، ورنہ پھر دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی ہمارا جو تباہ ہو جائے گا، اور پھر کل قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی جواب نہیں دے سکیں گے، اور جہنم ہمارا منتظر ہوگا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سارے مسلمان بھائیوں کو قرآن کریم کی اس چھوٹی سی سورہ کے مطابق
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم انه تعالى جواد كريم ملك رؤوف. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله